حضرت داؤد علیہ السلام کی مکمل، مفصل اور طویل زندگی کی کہانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے معروف قبیلے یہودا سے تھا۔ آپ کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: داؤد بن عیسیٰ یا یسع بن اویز بن سلمون بن نقشون بن امیناداب بن آرم بن حصرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، سے جا ملتی ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء کی ایک مقدس زنجیر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں پیدا ہوئے، جو آج بھی فلسطین میں واقع ہے۔ بیت اللحم وہی علاقہ ہے جہاں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عیسیٰ یا یسع تھا، جو ایک نیک، صالح اور دیندار انسان تھے۔ حضرت داؤد اپنے 8 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ خاندان کی معاشی حالت درمیانی تھی اور آپ اکثر بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ فطری طور پر خاموش، ذہین، فہم و فراست والے اور عبادت گزار تھے۔ آپ بکریاں چراتے ہوئے وقت گزارتے تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ دور بہت اہم تھا، کیونکہ اسی وقت آپ نے قدرت سے قرب حاصل کیا، خاموشی اور غور و فکر کی عادت اپنائی، تنہائی میں اللہ کی عبادت سیکھی، اللہ کی حمد و ثنا کے اشعار پڑھتے پہاڑ، درخت اور پرندے آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہے: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يَسُبَّحْنَ وَالطِّيرَ، سورہ صاد آیت نمبر 18۔ طالوت کا عہد۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت تھی۔ طالوت ایک نیک شخص تھا، لیکن جالوت نامی ظالم بادشاہ نے پوری قوم کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ جنگ جالوت۔ جنگ کے دوران جالوت نے للکارا کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ اس وقت حضرت داؤد ایک نوجوان لڑکے کے حیثیت سے آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں صرف غلیل اور اللہ پر مکمل ایمان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک چھوٹے پتھر سے جالوت کو ایسی جگہ مارا کہ وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پوری فوج دنگ رہ گئی۔ قرآن فرماتا ہے: فَقَتَلَ داؤد جالوت، سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ اسی واقعے نے حضرت داؤد کو عظیم الشان شخصیت بنا دیا۔ بادشاہت، حکمت اور عدالت۔ طالوت نے حضرت داؤد کو اپنی بیٹی بیاہ دی اور آپ کو فوجی سردار بنایا۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے آپ بادشاہ بنے۔ حکمت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے، بلکہ زبردست حکمت اور عدالت والے بادشاہ بھی تھے۔ انصاف۔ آپ کے فیصلے مشہور تھے۔ ایک واقعہ قرآن میں آیا ہے کہ 2 افراد آپ کے پاس آئے، جن میں سے ایک نے کہا کہ دوسرے نے اس کی ایک بھیڑ چرا لی۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے سنجیدگی سے غور کر کے فیصلہ دیا۔ اللہ نے آپ کی سچائی اور عدل کی تعریف فرمائی۔ زبور کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ یہ آسمانی کتاب حمد و ثنا، تسبیحات اور حکمتوں سے بھرپور تھی۔ زبور کے کلمات اتنے دل نشیں ہوتے تھے کہ پہاڑ ان کے ساتھ گونجتے، پرندے ان کی آواز کے سحر میں آ جاتے، زمین پر سکون اتر آتا۔ معجزات۔ نمبر 1، لوہا نرم ہونا۔ اللہ نے آپ کو لوہے کو ہاتھ سے نرم کرنے کی طاقت دی۔ آپ زرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، سورہ سبا آیت نمبر 10۔ نمبر 2، موسیقی کی فطری طاقت۔ حضرت داؤد کی آواز دنیا کی خوبصورت ترین آواز تھی۔ ان کی تلاوت میں ایسا جادو تھا کہ دل جومنے لگتے۔ نمبر 3، پہاڑ اور پرندوں کی اطاعت۔ آپ کی عبادت میں پہاڑ اور پرندے شریک ہوتے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا۔ عبادت اور روحانیت۔ رات کو تہجد باقاعدگی سے پڑھتے، روزہ داؤدی رکھتے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے۔ وہ علم، فہم اور جنات و جانوروں پر حکومت کے مالک بنے۔ حضرت سلیمان آپ کی حقیقی وارث اور وفات حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں پائی۔ وفات کے وقت آپ بیت المقدس میں مقیم تھے۔ روایت ہے کہ آپ کا انتقال نماز کے دوران ہوا۔ آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ سبق اور نصیحتیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ پر ایمان ہو تو بڑی سے بڑی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ عدل کرو، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت اور شکر کو کبھی نہ چھوڑو۔ خاموشی اور تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔